إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے انسان کو جو جسمانی اعضاء عطا فرمائے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہی ہیں۔ ہر ایک عضو کی، جوڑ کی، جسم کے حصے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اور انہی جسمانی اعضاء میں سے ایک عضو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور وہی عضو ہے جس کے ذریعے انسان باقی مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، وہ عضو زبان ہے۔ زبان سے بولنا، اپنی تکلیف کو بیان کر سکنا،
اور اپنی خوشی کا زبان سے اظہار کر سکنا، ایسے ہی اپنا ما فی الضمیر اور مدعا کسی کے سامنے رکھنا، یہ بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی باتیں یہ زبان سے ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔ اور یہ تو بات بڑی مشہور ہے کہ اگر کسی نعمت کی قدر پوچھنی ہو تو اس سے بندہ پوچھے جس کے پاس وہ نعمت ہوتی نہیں، جو زبان سے بول نہیں سکتا، لفظ ادا نہیں کر سکتا، اس سے پوچھئے، یا اس سے پوچھئے جو زبان سے بول تو سکتا ہے لیکن اس کی بعض باتوں کی سمجھ نہیں آتی، ہکلاتا ہے یا بولتا ایسے ہے کہ بعض مخارج اس سے ادا ہی نہیں ہوتے، اس کی بات ہی سمجھ نہیں آتی، اسے بھی جو صحیح زبان ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اصول ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورہ تکاثر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن اللہ تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور جس نعمت کو غلط استعمال کرنے کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ نعمت زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ان آخذ بما نقول، جو ہم کہتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ زبان کی کاٹ کی وجہ سے ڈالا جائے گا، اوندے منہ کر کے لوگوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ زبان کی کاٹ کی وجہ سے ہی ڈالا جائے گا، اور تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ زبان کا غلط استعمال، خاص طور پہ زبان سے غلط بیانی کرنا یا جھوٹ بولنا، ہم ایک ایسے پیغمبر کے، ایسے رسول کے، ایسے نبی کے، ایسے مقتدا و پیشوا کے ماننے والے ہیں کہ جسے لوگ، ایسے لوگ جو مخالف تھے، نظریے کے بھی مخالف تھے اور جان کے بھی مخالف تھے، نظریے کے بھی دشمن، عقیدے کے بھی دشمن، جان کے بھی دشمن، وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ مجھے سچ بولتے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کئی بار دیکھا ہے لیکن جھوٹ آپ میں نہیں تھا، کئی دفعہ آپ کو آزمایا، تجربہ کیا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی اس ایک خصلت، ایک عادت اور ایک وصف اور صفت نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں زبان کو استعمال کرنے کی حد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ قاف میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے مقرر کیے ہوئے لوگ، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا، جیسے ہی نکلتا ہے وہ اس کی طاق میں بیٹھے ہیں، وہ اسے وصول کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، وہ اسے لکھتے ہیں، اور لکھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑتے۔ اور یہی لکھا ہوا، جو جو آپ نے کیا، جو جو آپ نے کہا، یہ لکھا ہوا قیامت کے دن آپ کے گلے میں، آپ کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ،
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک، یہ پڑھ لے، یہ عمل نامہ ہے، یہ تیرا لکھا ہوا۔ سو جو بھی لفظ زبان سے نکلے گا اسے اسی وقت اسی طرح جیسے نکلا ہے اسی وقت تحریر کر لیا جائے گا، لکھ لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ کسی کو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے نقصان ہو، نہ کسی کو اس کے طعنہ دینے کی وجہ سے تکلیف ہو، نہ اس کو کسی کی غیبت کرنے کی وجہ سے کسی کو دکھ ہو اس پہ۔ یہ ایسا مسلمان جو زبان سے نہ گالی دیتا ہے، نہ طعنہ دیتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ چغلی کرتا ہے، اور نہ ہی زبان سے کسی کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جو ہتک امیز ہوتے ہیں، اس کی بے عزتی والے الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم۔ کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے۔ مذاق زبان سے اڑایا جاتا ہے، زبان سے جملے کسے جاتے ہیں، زبان سے لفظ کسی کے بارے میں بولے جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ایسا کرنے سے منع فرما دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زبان سے کسی دوسرے پر لعنت کرتا ہے کہ تم پہ لعنت ہو، ویسے منع کر دیا گیا ہے، نہ جانور پر لعنت کرو، نہ کسی انسان پر لعنت کرو۔ ہاں جو لعنت کا مستحق ہے، جس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دی ہے، اس تک وہ لعنت پہنچ جائے گی، لیکن اگر تم میں سے کوئی دوسرے پہ لعنت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم پہ لعنت ہو، لعنت پہلے اس کی طرف جاتی ہے، وہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لعنت وہ اس کی طرف جاتی ہے، لعنت وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا، وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے، وہاں سے موڑ دیا جاتا ہے، زمین کی طرف جاتی ہے، وہاں سے بھی واپس پلٹا دیا جاتا ہے، بالآخر یہی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی لعنت آپ کے منہ پہ آ کے برستی ہے۔ ایسے ہی زبان سے کسی کو کافر کہہ دینا کہ فلاں شخص کافر ہے، یا سامنے والے کو کہنا کہ تو کافر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا پھر ہو گیا، فقط باء به احدهما، یا تو وہ ہے جس کو کہا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا ہو گیا ہے۔ یہ باتیں آج ہم میں عام ہیں، جگہ جگہ پہ ایسی باتیں، کسی کے اسلام کے بارے میں، کسی کے ایمان کے بارے میں، کسی کے عقیدے کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں، ایسی باتیں ہمیں جگہ جگہ سننے کو ملتی ہیں، اور جتنے دنیا میں فسادات ہیں زیادہ کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہی ہے۔ اس کے غلط استعمال پہ وعید ہے، سزا ہے، اس کا غلط استعمال جرم ہے، تو وہیں اس کا درست استعمال جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے بندے کو قریب بھی کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کرتا ہے، اسے خود کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس ایک جملے کی وجہ سے قیامت تک اس بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک زبان سے جملہ نکلا، ایک بات نکلی، ایک کلمہ نکلا، اور اللہ وحدہ لا شریک قیامت تک کے لیے راضی۔ پھر ایسے ہی دوسرا شخص ہے، اس نے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیا جس کا اسے شعور ہی نہیں ہے، بغیر سوچے بغیر سمجھے، نہ کہنے کا مقصد نہ بات کرنے کا کوئی مقصد اور مفہوم، ویسے ہی کہہ دیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس قدر ناراض ہوئے کہ قیامت تک ناراض رہیں گے، قیامت تک ناراض۔ اسی زبان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اب بھی آئے، آ کے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن چیزوں میں نجات ہے، مجھے یہ بتائیے تاکہ میں نجات پاؤں، وہ عمل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، ولیسعک بیتک، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزار، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کر۔
سب سے پہلی بات کف علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء وہ زبان کی منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو کام خراب کرے گی تو سزا، عذاب، تعزیر وہ ان اعضاء کو بھگتنی پڑے گی. منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے، اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں. زبان اور زبان کا استعمال، اس کا غلط اور درست استعمال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیکھا دوسرے صحابی نے اپنی زبان کو پکڑے ہوئے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں. صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں زبان کو پکڑا ہوا ہے؟ کہا اس نے مجھے بہت ساری جگہوں میں بہت ساری غلط باتوں میں مجھے پھنسایا ہے اسی زبان نے. یعنی ایک نصیحت ہے کہ امت کا، بلکہ نبیوں کے بعد جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، انبیاء کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل ترین، نیک ترین کوئی شخص ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں اسی زبان کی وجہ سے، یہی زبان ہے جس کی وجہ سے میں نے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ خطا کھائی ہے، غلطی کی ہے. نیک ترین شخص یہ بات کر رہا ہے کہ میں اپنی زبان کی وجہ سے، یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہم سوچیں، ہم دیکھیں، ہم پرکھیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ کیسے استعمال ہوتی ہے. اور آپ آئیے اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، بعض حدیث میں 3 ہیں جو کہ حدیث بڑی مشہور ہے، لیکن کچھ حدیث میں 4 نشانیاں ہیں، منافق کی 4 نشانیاں. بلکہ اس حدیث میں ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں پائی جائیں وہ تو پکا منافق ہے. منافقا خالصا الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور ایک اور حدیث وہ بھی ساتھ جوڑے دیتا ہوں. یہ چیزیں سننے کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، آپ نے تو کہہ دیا کہ وہ منافق ہے. اگر وہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، پھر آپ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یہ 4 چیزیں اگر پائی جائیں تو پکا منافق ہے. روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے اور سمجھتا رہے. سب سے پہلی بات اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، اگلے کو دغا دیتا ہے، زبان سے فراڈ کرتا ہے، زبان سے چکما دیتا ہے. اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جھوٹا آدمی ہرگز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن، اس کے اندر ہر ایک چیز پائی جا سکتی ہے لیکن جھوٹ اور خیانت نہیں پائی جا سکتی. خیانت ہو مومن کے اندر یا جھوٹ ہو مومن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. جھوٹ ہے اگر تو یہ پہلی نشانی ہے، یہ منافقت والا کام ہے. اگر کسی کی عادت ہے، اگر کسی سے سرزد ہو گیا ہے یہ کام، تو وہ تہیہ کرے کہ وعدہ کرے آئندہ سے یہ منافقت والا کام میں نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے وہ بندے کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور بندہ سچ بولتا 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 رہتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے صدیق لکھ دیتے ہیں، سچا آدمی ہے. اور جھوٹ جو ہے وہ بندے کو فجور کی طرف، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہے وہ بندے کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں اس کو کذاب لکھ دو، یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اذا حدث کذب، پہلی نشانی
جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تعلق زبان سے ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈر کہتے ہیں وعدہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں نہ ہوتا، تمہیں کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہے منافق وہ شخص، اس میں منافقت والی ایک نشانی، ایک خصلت پائی جاتی ہے جو وعدہ کرے اور اس وعدے کی پھر مخالفت کرے، وعدہ خلافی کرے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، مسلمانوں وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا تو ان کے ایک وصف کا بطور خاص تذکرہ فرمایا، انہ کان صادق الوعد، کہ وعدے کے پکے تھے، وعدے کے سچے تھے، وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ اذا وعد اخلف، دوسرے وعدہ بھی زبان سے کیا جاتا ہے۔ تیسری ہے اذا اؤتمن خان، اس کے پاس اگر کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے، اور میں پہلے چند خطبات پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ جو عہدے ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ سرکاری ذمہ داریاں ہیں یا غیر سرکاری ذمہ داریاں ہیں، اگر ذمہ داریاں ہیں وہ بھی امانت ہیں، ان میں خیانت بھی خیانت ہی تصور ہوگی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی شخص کسی کام کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کے پاس امانت رکھ دی ہے، اس سے مشورہ مانگا کسی کام کے لیے، اب اس کے پاس امانت ہے، یہ اس کا راز ہے، اب وہ ہر کسی کو بتاتا پھرتا ہے مجھ سے اس نے یہ آ کے بات کی، مجھ سے یہ مشورہ کیا۔ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے مؤتمن، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے، اسے اس امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دوسری جس صفت سے مکہ میں مشہور تھے وہ صفت امین تھی، امانت دار۔ کافر لوگ باوجود مخالفت ہونے کے، باوجود دشمنی ہونے کے، باوجود اس کے کہ قتل کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن آپ کی امانتیں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، ان کی امانتیں، کافروں کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا کہ آپ نے پیچھے رہنا ہے، پیچھے رہ کے جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں انہیں واپس کرنا ہے، پھر مجھے آ کے وہاں پہ ملنا ہے، امانتیں واپس کرنی ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ امانتوں کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے گا کہ بس یہ مل گیا ہے، بس یہ ہمارا ہے، ہم اس میں جیسے مرضی کریں، رد و بدل یا تصرف یا اس کا استعمال، وہ عہدہ ہو یا امانت میں رکھی ہوئی کوئی چیز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ امانتوں کو غنیمت کا مال سمجھیں گے کہ یہ ہمارا ہے۔ تیسری نشانی کہ جب امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی نشانی اذا خاصم فجرا، اگر اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے۔ اور جو بغیر جھگڑے کے، بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہی یہ گالی بن جاتی ہے، بات شروع کرتے ہیں گالی سے، حتیٰ کہ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ اگر بعض جگہوں پہ کسی کو بلایا جائے تو گالی دے کے بلایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس قدر اس معاملے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، شریعت کا پاس نہیں، شریعت کا خیال نہیں، شریعت کا لحاظ نہیں، گالی دیتے ہیں، جگہ جگہ پہ گالی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کیا بندہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ نہیں دے سکتا، اپنے والدین کو تو گالی نہیں دیتا۔ کہا یسب الرجل امہ فیسب امہ، یہ کسی اور بندے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یسب اباہ فیسب اباہ، یہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، گویا کہ یہ سبب بنا ہے اس سے اپنے والدین کو گالی دلوانے کا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو منع کر دیا
کہ تم نے کافروں کے سامنے ان کے جو معبود ہیں، حالانکہ وہ باطل معبود ہیں، باطل معبود، وہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کو بھی گالی نہیں دینی۔ کیوں؟ اگر تم انہیں گالی دو گے، وہ جواب میں تمہارے رب کو گالی دیں گے، تمہارے الہ کو، تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ زبان کا عمل ہے گالی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن لوگ آ جائیں گے۔ کون سے لوگ؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے اس نے مجھے گالی دی تھی، قد شتم ھذا، مجھے گالی دی تھی، مجھے برا بھلا کہا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی، یہ نیکیوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی لیکن بندہ آ گیا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کے گناہوں کو لے کے اس کے اوپر ڈالا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میں اپنی ایک سواری کو میں نے برا بھلا کہا، گالی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے گالی نہیں دینی۔ کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے اس کے بعد آج تک نہ کسی انسان کو گالی دی، نہ جانور کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو۔ منع کر دیا گالی دینے سے، کبیرہ گناہ ہے۔ زبان کی جو حفاظت ہے وہ لازمی اور ضروری ہے، زبان کا جو خیال ہے، زبان پہ جو کنٹرول ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر زبان پہ کنٹرول نہ رہا، اگر یہ دائرہ شریعت میں نہ رہی، تو پھر یاد رکھیے کہ اس زبان کا اعتبار اس قدر ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اس کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ صرف ایک کلمہ بول کے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ کو حلقہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے بھی ایک ہی کلمہ، ایک ہی جملہ چاہیے۔ اتنی اہمیت ہے اس کی، اس لیے اسے خیال سے، دھیان سے، سوچ سمجھ کے، مشہور بات ہے کہ جو عقل مند ہے وہ پہلے سوچتا ہے اور پھر بولتا ہے، جو بے وقوف ہے وہ پہلے بول دیتا ہے، بعد میں اسے سوچتا پھرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ